السلام علیکم میرے پیارے قائدین، امید ہے آپ سب ٹھیک سے ہوں گے۔ چلے آئے ایپیسوڈ 9 شروع کرتے ہیں۔ رات کے سائے خان قلعہ پر گہرے ہو چکے تھے۔ سوات کے پہاڑوں سے آنے والی ٹھنڈی ہوا حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ گل بانو کی رخصتی کے بعد حویلی کے مہمان جا چکے تھے اور اب وہاں ایک پرسرار خاموشی کا راز تھا۔ عنایہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ پلوشا کی کہی ہوئی باتیں اب بھی اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ شبیر خان جیسا رودار اور طاقتور سردار، جو کہ پورے قبیلے کا مالک بننے والا ہے، وہ لاہور کی ایک عام سی لڑکی سے کیوں محبت کرے گا؟ پلوشا ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ یہ نکاح صرف ایک پختون کی غیرت اور رحم کا نتیجہ تھا۔ اچانک کمرے کا بھاری دروازہ کھلا اور شبیر خان اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے گلے سے شال اتاری اور اسے کرسی کی پشت پر ڈال دا۔ اس کی یہ کاپی نظریں کھڑکی کے پاس کھڑی عنایہ پر ٹکیں۔ وہ اب بھی اسی پیلے لباس میں تھی، دوپٹہ کندھوں پر گرا ہوا تھا اور اس کا معصوم چہرہ چاند کی روشنی میں کسی حور کی طرح چمک رہا تھا۔ شبیر دھیمے مگر مضبوط قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ عنایہ نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن شبیر نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کا نازک بازو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ سردار صاحب چھوڑے مجھے، عنایہ نے اپنی نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں اداسی اور مان صاف جھلک رہا تھا۔ صبح سے دیکھ رہا ہوں تم مجھ سے نظریں چرا رہی ہو۔ کیا اب بھی شبیر خان سے اتنا ڈر لگنے لگا ہے؟ شبیر کی آواز ایک عجیب سی تڑپ اور بھاری پن تھا۔ عنایہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور شبیر کی گہری چمکیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول پڑی۔ مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا سردار صاحب، مجھے اس حویلی کے اصولوں اور پلوشا کے طعنوں سے ڈر لگتا ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہتی ہے، آپ نے مجھ سے محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اپنی غیرت اور مجھ پر رحم کھا کر نکاح کی ہے۔ آپ کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، میں صرف ایک ذمہ داری ہوں۔ عنایہ کے یہ الفاظ سنتے ہی شبیر کی آنکھوں کا جلال یکدم بدل گیا۔ اس کے چہرے پر ایک جنونی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے عنایہ کا بازو چھوڑا اور اپنے دونوں ہاتھ عنایہ کے چہرے کے دونوں طرف دیوار پر ٹکا دیے، جس سے عنایہ اس کے رعبدار وجود کے سامنے مکمل طور پر قید ہو گئی۔ ذمہ داری، رحم، شبیر کی آواز میں صفات کے طوفانوں جیسا جنون تھا۔ وہ عنایہ کے چہرے کے اتنا قریب ہوا کہ اس کی سانسوں کی گرمی عنایہ کے گالوں کو چھون لگی۔ عنایہ، شبیر خان کبھی کسی پر بے مقصد رحم نہیں کرتا۔ جس دن تم نے اس خان قلعہ میں قدم رکھا تھا اور میری نظریں تمہاری ان ڈری ہوئی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں، اسی دن تم اس سردار کے دل پر راج کر چکی تھی۔ اگر یہ صرف غیرت کا معاملہ ہوتا تو میں تمہیں بھجا کر تمہارے باپ کے پاس لاہور بھیج دیتا، لیکن میں نے تمہیں اپنی بیوی بنایا کیونکہ میں تمہیں خود سے دور کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم میری ذمہ داری نہیں۔
میری جان ہو۔ شبیر کا یہ اعتراف محبت اتنا اچانک جنونی اور گہرا تھا کہ عنایا کا دل اتنے زور سے دھڑکا جیسے اب بھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ اس کے دل کا سارا وہم، ساری اداسی شبیر کے ان الفاظ کے سامنے پگھل کر بہہ گئی۔ وہ حیرت اور سحرزدہ آنکھوں سے شبیر کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں اس وقت صرف اور صرف عنایا کے لیے دیوانگی تڑپ رہی تھی۔ شبیر نے نرمی سے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور عنایا کے گال پر بہتا ہوا آنسو اپنی انگلی کے پوروں سے صاف کیا۔ آج کے بعد اگر پلوشا یا کسی اور نے تمہاری طرف انگلی اٹھائی تو یاد رکھنا تمہارے پیچھے شبیر خان چٹان بن کر کھڑا ہے۔ عنایا نے ایک موجے سے سر جھکا لیا، لیکن اس بار اس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ ایک خوبصورت سرخ رنگت تھی جو اس کے شرمانے کی گواہی دے رہی تھی۔ شبیر کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا، مگر اس رومانی رات کے فوراً بعد حویلی کے پچھلے اندھیرے رستے پر ایک کالی گاڑی آ کر رکی۔ پلوشا اپنے کمرے کی بالکنی سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی کی کھڑکی نیچے ہوئی اور اندھیرے میں سے سرور خان کا بھیانک چہرہ نمودار ہوا۔ شبیر خان اپنی لاہوری بیوی کے عشق میں مست ہے۔ پلوشا سرور خان نے دانت پیستے ہوئے خبیثیانہ ہنسی۔ کل صبح خان بابا اور شبیر دوسرے گاؤں جگرے میں جا رہے ہیں۔ کل شام ہوتے ہی میں خان قلعہ کی یہ رسیلی بوٹی اٹھا لوں گا اور شبیر خان کو ایسا زخم دوں گا جو وہ ساری زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ پلوشا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ شبیر اور عنایا کی نئی شروع ہونے والی محبت پر ایک بار پھر خوفناک طوفان کے سائے منڈلانے لگے تھے۔ اگلی صبح سوات کی وادی پر سورج کی پہلی کرنیں پڑی تو خان حویلی میں ایک بار پھر ہلچل شروع ہوئی۔ شبیر خان اور خان بابا کو کسی قبیلے کے بڑے زمین کے تنازع کا فیصلہ کرنے کے لیے دور دراز ایک پہاڑی گاؤں کے جگرے میں جانا تھا۔ یہ جگرا پچھلے کئی مہینوں سے طے تھا، اس لیے ایک جانی دشمن کے خطرے کے باوجود ان کا جانا گریز تھا۔ روانگی سے پہلے شبیر خان نے حویلی کے گارڈز کو ہائی الرٹ پر رہنے کا حکم دیا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا جہاں عنایا ابھی بیدار ہوئی تھی اور کھڑکی سے دھوپ کو اندر آتے دیکھ رہی تھی۔ شبیر کو بندوق لوڈ کرتے دیکھ کر اس کے دل میں ایک انجان ڈر بیٹھ گیا۔ شبیر اس کے قریب آیا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ میں اور خان بابا جگرے کے لیے جا رہے ہیں، شام تک واپس ہوگی۔ ذرا کمرے سے باہر مت نکلنا اور حویلی کا پچھلا حصہ تو بالکل بند رکھنا۔ عنایا نے شبیر کی پختون سوٹ کے دامن کو اپنی نرم انگلیوں سے ہلکا سا جکڑا۔ سردار صاحب، مجھے نہ جانے کیوں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے آپ نہ جائیں۔ شبیر کے سخت چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے عنایا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ شبیر خان کی بیوی کو ڈرنا زیب نہیں دیتا عنایا۔ حویلی میں درجنوں مسلح گارڈ موجود ہیں اور تمہاری حفاظت کے لیے میری دعا تمہارے ساتھ ہے۔ اپنا خیال رکھنا۔ کہہ کر شبیر مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔
چند منٹوں بعد حویلی کے سے خاں بابا شبیر کی گاڑیاں اپنے گارڈ کے ساتھ دھول اڑاتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ جیسے ہی گاڑیاں نظروں سے اوجھل ہوئیں، حویلی کے ایک اندھیرے کونے میں کھڑی پرویزا کے چہرے پر ایک مکانہ اور شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے خون نکالا اور تروال خان کو میسج کر دیا، شیر اپنے کچاڑ سے نکل چکے ہیں، حویلی میں صرف چند گارڈز ہیں، تم اپنا کام شروع کر سکتے ہو۔ پرویزا لونج میں آئی جہاں مورے تصویر پڑھ رہی تھی۔ پرویزا نے اپنے چہرے پر ایک انتہائی معصوم اور فکر مند تاثر سجایا اور مورے کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ مورے، پرویزا نے روآنسی آواز میں کہا، رات مجھے خواب میں گلبانو دکھائی دی۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے شادی کے بعد اس پر کوئی بھاری وقت آنے والا ہے۔ آپ نے جو مزار پر چادر چڑھانے کی منت مانی تھی، کیا وہ آج ہی پوری نہیں کر دینی چاہیے، تاکہ ہماری گلبانو ہر مصیبت سے محفوظ رہے؟ مورے نے تسبیح روکی اور فکر مندی سے پرویزا کو دیکھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو پرویزا، منت تو پوری کرنی چاہیے، لیکن شبیر اور خاں بابا گھر پر موجود نہیں ہیں۔ اس میں اکیلی کیسے جاؤں گی؟ پرویزا نے فوراً اپنا اگلا پتا پھینکا، مورے، آپ کی طبیعت ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے، کیوں نہ ہم لاہور سے آئی عنایہ کو بھیج دیں؟ وہ اب اس گھر کی بڑی بہو ہے۔ اگر وہ خان خاندان کی طرف سے مزار پر چادر چڑھائے گی تو اللہ گلبانو کو رحم کرے گا۔ ویسے بھی عنایہ گھر میں بیٹھی اداس ہو رہی ہے، اسے اس بات کے مزدوروں کی برکت کا بھی پتہ چل جائے گا۔ مورے نے کچھ دیر سوچا۔ پرویزا کی بات نے انہیں وزن لگا۔ انہوں نے زارا کے کمرے میں پیغام بھیجا اور عنایہ کو نیچے بلوایا۔ جب عنایہ لونج میں آئی تو مورے نے نہایت سرد مگر سنجیدگی لہجے میں کہا، عنایہ، گلبانو کی سلامتی کے لیے مزار پر چادر اور منت کا سامان پہنچانا ہے۔ شبیر گھر پر نہیں ہے، اس لیے یہ کام تمہیں کرنا ہوگا۔ پرویزا نے گاڑی اور 2 گارڈ کا بندوبست کر دیا ہے، تم جلدی سے جاؤ اور منت پوری کر کے واپس آؤ۔ عنایہ نے گھبرا کر پرویزا کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی چمک تھی۔ عنایہ کو شبیر کی کہی ہوئی بات یاد آئی کہ حویلی سے باہر مت نکلنا، لیکن مورے کا حکم ٹالنا خان خاندان کے اصولوں کے خلاف تھا، اور وہ مورے کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانا چاہتی تھی۔ جی مورے، جس سے آپ کی مرضی، عنایہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ زارا کو بتانے کے لیے اوپر جانے ہی لگی تھی کہ پرویزا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عنایہ، وقت بہت کم ہے، مزار کا خادم تھوڑی دیر میں چلا جائے گا، تم زارا کو چھوڑو اور فوراً گاڑی میں بیٹھو۔ میں زارا کو خود ہی بتا دوں گی۔ معصوم عنایہ پرویزا کے اس جلدی کے پیچھے چھپے ہولناک طوفان کو سنبھل نہ سکی۔ اس نے سفید چادر اوڑھی، منت کا سامان اٹھایا اور حویلی کے صحن میں کھڑی گاڑی میں جا بیٹھی۔ پرویزا نے جان بوجھ کر حویلی کے سب سے کمزور اور بوڑھے گھاس کو گاڑی کے ساتھ بھیجا تھا۔ جیسے ہی گاڑی خان قلعہ کے محفوظ گیٹ سے باہر نکلی
اور پہاڑی کے موڑ پر مڑی پرویتا نے حویلی کا گیٹ بند کرتے ہوئے دل ہی دل میں ٹہکا لگایا، خدا حافظ لوہری میڈم، اب تم کبھی اس حویلی میں ملکہ بن کر واپس نہیں آؤ گی۔